دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس کے اندر ہر مسلمان کے اندر نیکی اور عبادت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، جس میں سب سے اعلیٰ اور بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ صبح سے شام تک کھانے پینے اور حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچائے رکھنا اور پرہیز کرنے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ نماز اور روزہ تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت لفظ عبد سے لیا گیا ہے، جس کی میننگ ہے بندہ۔ بندہ اسے کہتے ہیں جو کہ اپنے مالک کی بندگی کرے، اپنے مالک کے احکامات کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو جو دیگر عبادات ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں، جیسے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی عبادتیں، ان سے ایک طرح کی انسان کی تربیت ہو رہی ہے، جس سے وہ بڑی عبادت کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ اگر انسان کو اپنے اوپر کنٹرول یا ضابطہ نہیں ہوگا تو وہ برائی کی طرف اور شر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اسے اپنے اوپر کنٹرول اور ضبط حاصل ہو گیا تو وہ خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو روزہ بھی ایک اس طرح کی ایک مشق ہے کہ جس کے اندر وہ کچھ عرصے کے لیے خود کو کچھ چیزوں سے، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، کھانے پینے سے روک کر رکھتا ہے، کہ جس سے اس کی ایک قسم کی ایکسرسائز اور پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ پر ضابطہ حاصل کر لیتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر کے، جمع ہو کر کے بنا ہے، ایک روح اور دوسرا یہ انسان کا مادی جسم، اور اس مادی جسم کے اوپر انسان کا روح سوار ہے اور یہ اس کی سواری ہے۔ تو اصل میں انسان ہے جو اس کی سواری ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اس کے ضابطے میں نہیں ہوگی، وہ اپنی منزل مقصود تک کس طرح سے پہنچ سکے گا؟ اگر اس کا ہینڈل اس کے قابو میں ہی نہیں ہوگا تو وہ سواری کبھی بھی اس کے مقصد منزل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو اس کے لیے اس کا ہینڈل اس کے قابو میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنے اوپر ایک ضابطۂ نفس حاصل ہو جائے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے نفس کو ڈسکرائب کیا ہے قرآن مجید میں۔ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو گناہوں کے اندر غرق ہو چکا ہوتا ہے، جو گناہوں کے اندر ملبوس اور دب چکا ہوتا ہے۔ تو اس نفس کی خواہشات اور لوازمات کے اندر جو نفس دب چکا ہے، اس سے نکلنے کے لیے روزہ ایک طرح کی ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے، جس سے وہ کیا کرتا ہے کہ خود کو کچھ عرصے کے لیے حرام کردہ چیزوں سے روکتا ہے، حرام کردہ اور اللہ کے احکامات کے تحت چلتا ہے، کہ اس کی جو عادت ہے خواہشات اور لوازمات کے پیچھے بھاگنے کی، وہ بری عادتوں سے بچتا ہے، ان سے بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ پھر نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ اس کچھ عرصے کی پریکٹس کے نتیجے میں کہ اس کے اوپر اپنے آپ پر ایک کنٹرول اور ضابطۂ نفس حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ خود کو اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دیتا ہے اور اللہ کے آگے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے روزے کا کہ وہ اپنے آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کریں۔ یہ ایک طرح کی مشق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک طرح کی چھوٹی عبادتیں مشق ہے کہ اپنے آپ کو بڑی عبادت کے لیے تیار کیا جائے، کہ وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے احکامات کے تحت پوری زندگی کو گزارنے کو اصل میں عبادت کہا جاتا ہے۔ تو بات میں کرتا ہوں کہ اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ اتنی ہم مہینہ پورا روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس چیز کا اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ ضبط نفس اور سیلف کنٹرول حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے کام کا مقصد، دوسرا ہوتا ہے اس کام کی صورت اور شکل، کس صورت اور شکل کے تحت اس کام کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں اور ہمیں ایک
انرجی یا غذائیت ملے کہ جس سے ہم کام کاج اور حرکت اور مومنٹ کر سکیں. یہ اس کھانے کا مقصد ہوتا ہے. دوسرا کہ اس کی صورت اور شکل ہوتی ہے کہ ہم لقمہ بناتے ہیں, لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں اور لقمے کو چباتے ہیں, حلق کے اندر اگل جاتے ہیں. یہ اس کھانے کی صورت اور شکل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کھانے کے لیے جو ظاہری صورت اور شکل اس کو اختیار کرتا ہے, لقمہ بناتا ہے, منہ میں ڈالتا ہے, چباتا ہے, پھر اس کو اگل جاتا ہے اور اگل کر کے پھر اس کو انگلی ڈال کر کے نکال دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو اختیار کر لیا ہے, پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس چیز کا میں اپنے معدے کے اوپر بوجھ ڈالوں, اور اس کو نکال دیتا ہے. تو کیا اس کو اس کے کھانے کے نتیجے میں غذائیت یا اس کو صلاحیت یا انرجی ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو اس کا جو کھانے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. اس نے ظاہری جو صورت اور شکل تھی اس کو تو پورا کیا, لیکن اس نے اس کے مقصد کو پورا نہیں کیا, تو اس کو صلاحیت بھی نہیں ملے گی. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم روزے کے حوالے سے بھی صبح سے شام تک خود کو بھوکا پیاسا رکھیں, ظاہری صورت اور شکل اختیار تو کر لی, اصل مقصد سے نظر ہٹا دیں, تو وہ کیا ہمارے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یا اس کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کہ اس کا اصل جو مقصد ہوتا ہے کہ خود کو جھوٹ بولنا, خود کو غیبت کرنا اور بدکاری بے حیائی والے کاموں سے روکنا ہی اس کا اصل مقصد ہوتا ہے روزے کا, اور ان کاموں سے خود کو روکنا کہ جس کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو اصل جو مقصد ہے اس کو نظر انداز کر کے ہم صرف ظاہری صورت اور شکل کو اختیار کر لیں تو اس کی کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوں گے. جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے اوپر کوئی کنٹرول یا ضابطۂ نفس حاصل ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں اگر کہ جیسے رمضان گزرتا ہے, پہلے ہی دن عید کے دن بدکاری کے اندر لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور نیکی عبادت کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کے جو اصل مقصد ہے اس کام کو کرنے کا یا اس عبادت کو اختیار کرنے کا, کہ اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا ہوتا ہے, انہوں نے صرف اس کی ظاہری صورت اور شکل کو اختیار کیا ہوتا ہے. تو روزہ ظاہری صورت اور شکل کو اختیار کرنے کا نہیں, بلکہ اس کی جو باطنی صورت ہے یا اس کے جو اصل مقصد ہے کہ خوف خدا پیدا ہو جانا اور اللہ سے محبت پیدا ہو جانا, اس کو اختیار کرنے کا نام روزہ ہے. یہ عبادت پھر آپ کے اندر ایک اثر ظاہر کرے گی کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول اور اپنے نفس پر ضابطہ حاصل ہو جائے گا. یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہری جو صورت اور شکل ہے اسی کے تحت روزہ تو وہ اختیار کر لیتے ہیں, لیکن اس کی جو اصل اس کام کا مقصد ہے اس سے قطع نظر ہو جاتے ہیں, جس سبب اس کا اصل مقصد جو حقیقی مقصد ضابطۂ نفس ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ ایک چھوٹی عبادت ہے جو کہ ایک قسم کی ہماری کچھ عرصے کے لیے روزے رکھنے کے نتیجے میں ایک تربیت ہو جاتی ہے کہ ہم بڑی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت چلنے والے بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.